السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قربانی کے دنوں میں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ ایک اعتراض کیے جاتے ہیں کہ یہ جو قربانی میں اربوں و خربوں روپیے خرچ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا یہ پیسے غریبوں میں بانٹ دیتے، ان پیسوں سے غریبوں کے مدد کرتے۔ تو آئیے اس مشہور اعتراض کے جواب سنیں اور آگے شیئر کریں۔ وہ قربانی کے دنوں میں کئی سارے آپ نے دیکھا باتیں آتی ہیں، آنا شروع ہو جاتی ہیں، یار یہ قربانی جو ہے اس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو اس کی جگہ کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، تو جناب اس میں کچھ اور ہو جائے، اتنا خرچ کیوں ہوتا ہے؟ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے تو اب قربانی واجب ہے، اور یہ میری شریعت کا حکم ہے۔ اب میری عقل یہاں نہیں چلے گی، میری لاجک یہاں نہیں چلے گی، ہیں؟ مجھے ایک بات یہاں چلے بات چلی ہے تو میں ایک اور بھی کہتے ہیں نا کہ وہ دلوں میں جو سوئی چبوئی جاتی ہے یا ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، یا آپ ابھی اٹھا لیجئے گا، ابھی آئے گی نا قربانی کے دن آئیں گے تو یہ باتیں آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی کہ جناب یہ اربوں روپے مسلمان قربانی پہ خرچ کرتے ہیں، وہ فلاں ملکوں میں تو لوگ غریب ہیں اور جناب اتنی مشکلات میں ہیں تو غریب لوگوں کی مدد کر دی جائے۔ اچھا اب حج پہ لوگ جائیں گے، اس پر اعتراض شروع ہو جائے گا کہ خربوں روپے جناب حج پر خرچ کر دیتے ہیں، آپ کے پڑوس میں تو غریب بچے موجود ہیں تو غریبوں میں جا کے پیسے تقسیم کر دیں۔ پھر آگے چلیں تو جب ربیع الاول کی باری آئے گی، مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب خوشی منائیں گے، اس وقت یہ ڈسکس شروع ہو جائے گی کہ جناب اتنا چراغاں تو اتنی جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے، کسی غریب کی جو ہے وہ مدد کر دی جائے۔ تو جب جب آپ اسلام کا نام لیں گے، جب جب اللہ رسول کے نام پر خرچ کرنے کی بات آئے گی، جب جب کسی اسلامی تہوار کی بات آئے گی، تو یہ لوگ نکل کر مسلمانوں کو کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ علم تو ہے نہیں تو جناب اب یہ ساری باتیں دماغ میں آتی ہیں کہ یار یہ ہم اتنا خرچ کیوں کرتے ہیں، ہم کس لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں میں دونوں چیزوں کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ کیوں نہیں سنتے کہ جناب یہ 31 دسمبر پر نیو ایئر نائٹ منانے کی بجائے اس رات خرچ ہونے والے اربوں روپے جو آتش بازی پر، جو ناچ گانے پر، جو شراب کی محفلوں پر لگائے جاتے ہیں، وہ جناب کسی غریب کے پر خرچ کر دیے جائیں۔ ہم کبھی یہ کیوں نہیں سنتے کہ اتنے بڑے بڑے کرکٹ میچ، ان کی اوپننگ سیریمنی تو اس کی اینڈنگ سیریمنی، اس پہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے جتنے میلے اور پتہ نہیں کتنے یوم اور کیا کیا بنایا جاتا ہے، ان تمام چیزوں پر خرچ نہ کرو جناب، کسی غریب کے اوپر خرچ کر دو۔ یہ جب بھی اٹیک ہوگا اسلامی چیزوں پر کیوں ہوگا؟ یا تکلیف یا ہمدردی غریب سے نہیں ہے، یہاں دشمنی اسلام سے ہے، یہاں آپ کو اسلام اور دین سے دور کرنا ہے۔ میں بڑا سمپل کوسچن کرنا چاہتا ہوں، کسی غریب کی مدد کرنا یا کسی محتاج کی ہیلپ کرنا، یہ ثواب دینے والا کون ہے؟ جواب دینا، اللہ ہے نا۔ اس کی طرف ہمارا ذہن کس نے لگایا؟ شریعت نے لگایا کہ انسان کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو۔ اسی شریعت نے کہا کہ حج کرو، اسی رب کا حکم ہے کہ قربانی کرو۔ میرے رب نے ہی مجھے غریب لوگوں کی مدد کے بارے میں فرمایا نا۔ لیکن اگر وہی رب فرماتا ہے یا شریعت کہتی ہے کہ قربانی کے دن جس پر قربانی واجب ہے، غریبوں پر تو ویسے ہی واجب نہیں ہے، جس پر قربانی واجب ہے وہ واجب ادا کرتا ہے، تو اس دن قربانی کا خون بہانے سے زیادہ افضل جو ہے کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اب اس دن کوئی کہے میں قربانی چھوڑ کے میں جناب اس کے پیسوں سے کچھ اور کر لوں، یہاں آپ کی اور میری عقل نہیں چلے گی، جو شریعت کا حکم ہے وہ چلے گا۔ اچھا اب آ جائیں، کیا ہمارے ان تہواروں میں غریبوں کی مدد نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں ایسے مسلمان ہیں جو ان دنوں میں گوشت کھاتے ہیں جن کے گھر میں سارا سال گوشت نہیں پکتا۔ کیسے گوشت جاتا ہے؟ یہ قربانی ہوتی ہے تو گوشت جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ اسٹارٹ کریں، سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ قربانی کا جانور آتا کہاں سے؟ یہ سارے قربانی کے جانور آتے ہیں گاؤں سے۔ گاؤں کے لوگ سارا سال جانور پالتے ہیں، چھوٹا سا بچڑا لیتے ہیں، بکرا لیتے ہیں، پالتے ہیں، اور اب ان دنوں میں مہنگے داموں میں ان کا سامان بکتا ہے۔ تو یہ پیسے کدھر جاتے ہیں؟ اکانومی کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں، کامرس کو سمجھنے والے وہ لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اکانومی چلتی ہی جب ہے جب امیر کی جیب سے پیسہ نکلے اور باقی لوگوں کی جیبوں میں چلا جائے۔ اربوں روپے کی رولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اگر آپ غور کریں نا تو پہلے تو گاؤں گوٹھوں کے لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، پھر جب یہ سارے جانور شہروں میں آتے ہیں تو ٹرانسپورٹیشن کا کام شروع ہو جاتا ہے، ٹرک والے، سوزوکی والے، ان کے ساتھ بیچارے کچھ غریب مزدور بھی ہوتے ہیں۔ اب منڈی میں جائیں تو چارے والوں کے سٹال لگ جاتے ہیں، یہ جتنے چائے پانی
والے ہیں, کھانا کھلانے والے, منڈی آباد 1.5-2 مہینے, یہ کن غریبوں کا بھلا ہو رہا ہے؟ یہ غریبوں کا بھلا نہیں ہو رہا؟ کیا روزگار نہیں چل رہا؟ اس کے بعد آپ کے گھر تک جب یہ جانور آتا ہے, سوزوکی کا کرایہ شروع ہو جاتا ہے, آپ کے محلے میں قریب چارے والوں کے اسٹال شروع ہو جاتے ہیں. آگے چلے تو قربانی کے دنوں میں کسائی کے ساتھ کتنے ہیلپر, ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے. یہ قربانی کا صرف ایک ایونٹ اگر آپ دیکھیں. پھر آگے چلیں, ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی تو اس کی بوٹیاں بنی, گوشت بنا, آپ نے تو کھایا, غریب رشتہ داروں کو گوشت بٹنا شروع ہوتا ہے, آس پاس کے پڑوسیوں کو گوشت جاتا ہے. اور آگے چلیں, اب باربیکیو بنانے والے, یہ آپ کی کباب اور یہ جو پتہ نہیں کیا کیا ہنٹر وغیرہ بناتے ہیں, ان کا کاروبار کتنے مہینوں تک چلتا ہے. اور آگے چلے تو قربانی کی کھالیں, ان کھالوں کے ذریعے لیدر فیکٹریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے اندر کتنے ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کو اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے. صرف ایک تہوار. اب اسی کو اگر آپ غور کریں تو حج کے دنوں میں نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار شروع ہو جاتا ہے. یہ مجھے آپ خود سوچیں, اس بات کو کنڈیم کریں کہ کبھی یہ کیوں نہیں آتا کہ آئی فون 15 کی رات میں لائن لگ کے موبائل خریدنے والوں کسی غریب کی مدد کر دو. کبھی آپ نہیں سنیں گے, ہمیشہ سنیں گے کہ حج پہ مت جاؤ, کسی غریب کی مدد کر دو, قربانی مت کرو کسی غریب. یہ غریب کی ہیلپ نہیں ہے, یہ اسلام کے بارے میں اٹیک کیا جاتا ہے, یہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یہ عبادت ضروری نہیں ہے. تو دوستو آپ نے سنا, کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ جواب آپ کو کیسا لگا, اور اس ویڈیو کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.